یہ ان دنوں کی بات ہے جب دنیا بھر میں بادشاہتوں کا چلن تھا۔ ایسی ہی ایک سلطنت کا بادشاہ جو اپنی دولت کے نشے میں چور اور اپنے اختیارات پر مغرور تھا، شکار پر جاتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑوں میں اور چیتڑوں میں ملبوس ایک درویش کو دیکھ کر رکا۔ اس نے اپنے تکبر سے بھرپور لہجے میں درویش سے کہا، مانگو بابا، کیا مانگتے ہو؟ خدا مست درویش نے عاجزی سے بھرپور لہجے میں اپنا کشکول آگے کرتے ہوئے کہا، حضور، یہ کشکول بھر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، بس یہی کشکول؟ درویش نے کہا، جی ہاں، صرف یہی کشکول بھر دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے سے ہار اتارے اور کشکول میں ڈال دیے۔ اس کے پاس جتنی اشرفیاں تھیں وہ بھی اس میں ڈال دی، لیکن کشکول بڑا تھا اور مال و متاع کم، کشکول نہیں بھرا۔ بادشاہ نے فوراً خزانے کے انچارج کو بلایا اور اسے مال و متاع لانے کو کہا۔ خزانے کا انچارج ایک بوری میں جواہرات بھر کر لے آیا۔ بادشاہ نے بوری کو الٹایا اور اسے کشکول میں ڈال دیا۔ ہیروں اور جواہرات سے بھری ہوئی بوری ڈالنے کے باوجود کشکول نہیں بھرا۔ خزانے کے بعد وزیروں، مشیروں اور درباریوں کی باری آئی۔ سب اسے مال و متاع ڈالتے گئے، لیکن کشکول نہیں بھرا۔ جتنی زیادہ اس میں جواہرات اور اشرفیاں ڈالی جاتی، کشکول کا سائز اتنا بڑا ہوتا جاتا۔ پھر ملک بھر کے امراء کی باری آئی۔ سب کشکول میں اپنی اپنی جمع پونجی ڈالتے گئے، لیکن کشکول نہیں بھرا۔ آخر بادشاہ ہار گیا اور درویش جیت گیا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹا دیا اور شان بے نیازی سے چل دیا۔ بادشاہ نے درویش کے پیچھے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور کہا، حضور، صرف اتنا بتا دیجئے، یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے اور اس میں اتنی زیادہ دولت ڈالنے کے باوجود یہ کیوں نہیں بھرا؟ درویش نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ کشکول خواہشات اور حرص و ہوس کا بنا ہوا ہے، اس لیے یہ کشکول کبھی بھی دنیاوی مال و دولت سے نہیں بھر سکتا۔ اس کشکول کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ بادشاہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے وقف کر دیا۔